بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خود کہو گے یا اللہ بس بہت دولت آ گئی۔ اللہ کے ایک نام 7 بار اس طرح پڑھ لیں، غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ 7 دن میں 700 کروڑ مل جائیں گے۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہیں گے بس میرے اللہ میں رج گیا ہوں۔ میں بہت غریب تھا، پھر ایک فقیر نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نام کی تسبیح اس طریقے سے پڑھ لو اور اپنی جھولی پر پھونک مار دو۔ عمل کرنے کی دیر ہے، غیب سے آواز آئی کہ اپنا حصہ لے جاؤ۔ 7 دن میں 17 کروڑ بھی مانگو تو مل جاتا ہے۔ آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے کافی دوست، احباب، قابل احترام میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا وظیفہ ہو قرآنی جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے وہ دور ہو سکے۔ تو ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کافی لوگوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے، تو جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا نام و نشان ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ طریقہ بہت سادہ سا ہے جو آپ کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے صدقے دل کے ساتھ اس وظیفے کو اور کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو اگر کر لیتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے اس انسان کے لیے ایسے ایسے طریقے دیے ہیں۔ قرآن میرے رب نے اسی لیے نازل کیا ہے، میرے رب نے اپنے بندے کے لیے دیا ہے۔ جب بھی مشکل میں ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، پیسے کی کمی ہو، تو اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس اپنے پیارے بندے کو بنایا ہے۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن اس ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے۔ یہ اس انسان کا ہے، اس بندے سے اللہ کو بڑی محبت ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ اور اللہ نے جب بھی کوئی چیز بنائی ہے تو کن فیکون استعمال کیا ہے۔ کن کہا ہے ہو جاتا تھا۔ زمین بنائی، کن ہو جا، ہو گئی۔ آسمان بنائے، کن ہو جا، بن گئی۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ساری مخلوقات کو کن فیکون کی صفت سے بنایا ہے۔ لیکن ایک انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے بڑے چاہ سے بنایا ہے، بڑے لگاؤ سے بنایا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں قسمیں کھائی ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یعنی اتنی بڑی اللہ پاک نے قسمیں کھا کے اس کے بعد یہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا ہے کہ میرے بندے کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں، میرے ساتھ رجوع کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ تو آج میرے بھائیوں دیکھ لو، ہمارے گھروں میں قرآن پاک جو ہے وہ صرف اونچے ستونوں میں رکھا ہوا ہے، صرف الماریوں میں بند کر کے، کپڑوں میں غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کریں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پہ آپ عمل کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور رکھے گا، آپ کو قرآن سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں لے کے آئے گا، آپ کا ایمان خراب کرے گا، وہ خود بھی اس دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔
اور اسی طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم کے گڑھوں میں گر جائے گا۔ تو جس بندے نے اللہ کے قرآن سے محبت کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت کی، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی۔ تو وہ جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، کافروں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور ان کے پاس اس دور کے جنگی ہتھیار بھی تھے، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعا مانگی، فرمایا کہ اے میرے اللہ، یہ مٹھی بھر میرے صحابہ ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، ان کو لے کے میں تیری راہ میں نکلا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو آپ کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں بچے گا، تو اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ نے غیب سے مدد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے اوپر سے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ یقین کی طاقت ہے، اور سب سے زیادہ جو ایمان ہے اور سب سے زیادہ جو یقین ہے وہ میرے نبی کا تھا، اور میرے اللہ نے ہی میرے نبی کو کبھی بھی مشکل میں نہیں چھوڑا۔ تو محترم ناظرین، جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ قرآن بڑی ایک طاقت کا نام ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی ایک طاقت کا نام ہے۔ میرا رب جو پوری کائنات کے اندر ساری طاقتیں، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اس کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ کم ہے، پیسہ نہیں ملے گا، صرف یقین ہونا چاہیے۔ آپ پر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، وظیفے کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اپنی جھولی آپ نے پھیلا لینی ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اس کے وسوسے سے آپ بچ جاؤ گے، کوئی ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوگا، مکمل طور پر اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بات ہوگی۔ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کا ہدیہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ پیش کرنا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی آپ نے تعداد زیادہ کر لینی ہے۔ درود پاک میں جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اس کی اتنی برکات زیادہ ہو جائیں گی، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ تو یہ صورت بھی آپ کو خوش کرنے والی، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے نبی کا صحیح امتی بننا پڑے گا، صحیح یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا، یقین اور پختگی کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا۔ جو میرے نبی کے احکامات ہیں ان پہ چلنا پڑے گا۔ میرے نبی نے جیسے کاروبار کیا تھا ویسے کاروبار کرنا پڑے گا۔ میرے نبی نے جیسے زندگی گزاری تھی ویسے زندگی گزارنی پڑے گی، پھر ہی آپ اس وظیفے پہ پورا اترتے ہیں، پھر یہ صورت مبارکہ
آپ کو آپ کے دل کو خوش کر دے گی۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس عمل سے میرا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، تو پھر کبھی بھی آپ کا کام نہیں بن سکتا۔ آپ کو مکمل یقین کے ساتھ قرآن پاک پہ مکمل یقین رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر پورا یقین رکھ کے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے میرے اللہ کا بہت ہی بابرکت نام ہے یا غنیو، یہ میرے رب کا نام ہے، ایسا نام ہے جو بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اس نام کا جو بندہ عامل بن جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو غنی کر دیتے ہیں، کیونکہ یا غنیو یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کی جھولیاں کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اس عمل کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھا، سکپ کر کے دیکھا ہے، اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، پھر دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ آپ نے 101 مرتبہ یا غنیو پڑھ لینا ہے، یا غنیو یا غنیو۔ آپ نے ڈوب کر آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے پڑھ کے اپنی جو خالی جھولی ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے۔ جب آپ صحیح طریقے سے وظیفے کریں گے، پورے وثوق کے ساتھ کریں گے، تو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہیں گے بس میرے اللہ میں رج گیا ہوں۔ تو محترم ناظرین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رزق دے رہا ہے۔ تو آج کا جو تحفہ ہے اس کو تحفہ سمجھ کے آپ نے قبول کرنا ہے، اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اس کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ تو غنی ہے، دینے والی ذات تیری ہے، میری خالی جھولی ہے، میں تیرے سامنے ہی پھیلاتا ہوں، میں کسی اور کا محتاج نہیں، صرف تیرا محتاج ہوں۔ تو وحدہ لا شریک ہے، تو دینے والا، میں مانگتا ہوں اے میرے اللہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ مجھے کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ دینے والی ذات تو ہے، جب تو انکار کر دے گا تو میں تو ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ آپ نے اچھے طریقے سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔